بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حرص۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے تو اس میں دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ پہلی خصلت حرص اور دوسری خصلت امیدوں کا پھیلاؤ ہے۔ اگر انسان حریص بن جائے تو خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حریص شخص توکل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور تقسیم خدا پر راضی نہیں ہوتا، اور وہ جلد بازی کو قبول کر لیتا ہے جو کہ شیطان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سایہ کی مانند بنایا۔ جتنا بھی کوئی شخص سایہ کے پیچھے بھاگے گا تو اسے تھکان محسوس ہوگی۔ جو ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا وہ درد و الم میں گرفتار ہوگا، اور وہ آدمی اپنی امید بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حریص شخص محروم ہوتا ہے اور حریص شخص اللہ کو بے حد ناپسند ہوتا ہے اور قابل مذمت ہوتا ہے۔ اس کی سوچ ہمیشہ باعث تشویش ہوتی ہے، اس کی تکالیف بہت ہوتی ہیں، اور ہمیشہ مال حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہ ہی فراغت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی وہ آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ پر آئے اور قیام کیا اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ مسیح نے تو مجھے 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں نصیب ہوں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھائی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے روٹی کھائی اور شاگرد سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، 2 روٹیاں ملی تھیں، ایک آپ نے کھائی ہے اور ایک میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر کہا، ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مت گھبراؤ، میں آگے چلوں گا، تم میری ابا کا دامن تھام کر میرے پیچھے چلتے آؤ، اور خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ بإذن خدا آپ علیہ السلام نے دریا کو عبور کیا، ان کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ معجزہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی آپ سے پہلے کوئی مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، میرا قلب نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔
راستے میں ہرنوں کا ایک ٹولہ گزرا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت سے سیر ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور کہا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا اپنے گروہ سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے آپ جیسے نبی اور معلم عنایت کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ شاگرد نے عرض کی، سبحان اللہ، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے اور ایک پہاڑ کے قریب سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، ایک اینٹ تیری اور ایک اینٹ میری، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ یہ سن کر شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا، حضرت تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے اور حریص شخص اینٹوں کے قریب بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب ان کو گھر کیسے لے کر جاؤں۔ اسی اثناء میں 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم بھی 3 ہیں اور اینٹیں بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک شخص کو ایک اینٹ حصہ میں آتی ہے۔ اتفاق سے وہ بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب سے تم وہاں سے روٹیاں لاؤ اور اس کے بعد ہم اپنا حصہ جدا کریں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ملکیت بن جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبہ کے تحت اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو دونوں بھی زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا اس مقام سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہیں، مگر ان کے پہلو میں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی سلوک کرتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔